من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات اور واقعات میں متعدد موضوعات ہیں جن کے متعلق آگاہی لازمی ہے، عالمی مسائل سے متعلقہ اور ملکی حالات سے بھی مربوط، لیکن آج جتنا وقت ہے ہمارے پاس اس کے مطابق ایک موضوع یا وقت اگر بچتا ہے تو دو موضوع بیان کریں گے۔ ایک تو یوم آزادی ہے، 14 اگست 2026 آج، اور اس مناسبت پر تمام ملت پاکستان کو، تمام پاکستانی جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو تبریک و تہنیت عرض ہے، یوم آزادی کی مبارکباد ان کو عرض ہے۔ اور دوسرا موضوع مکہ معاہدہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہے، میڈیا میں اور تبصروں میں اور بہت ساری نشستوں میں اور مناظرات کے اندر، اور یہ بھی چونکہ حالات کے اندر بہت اہم پیش رفت و رویداد ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں بھی اگر آج فرصت ہوئی تو بیان کریں گے، ورنہ علیحدہ سے اس موضوع کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ 14 اگست پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی معاصر تاریخ میں ایک بہت ہی نمایاں دن ہے، ملت پاکستان کی آزادی کا دن ہے، پاکستان کی تشکیل کا دن ہے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر مسلمین کے لیے ایک مملکت کا وجود پیدا ہوا اور ایک ملت نے جنم لیا، اور آزادی کی خلعت انہوں نے زیب تن کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت انسان کی جو خلقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ نعمت آزادی ہے۔ یہ نعمت آزادی دنیا کی کم قوموں کو میسر ہوئی ہے اور آج بھی ہے، اور ان میں سے ایک ملت پاکستان ہے جنہیں اللہ کی طرف سے یہ ہدیہ یا آزادی نصیب ہوا ہے، اور اس آزادی کے نتیجے میں مملکت ہے، سرزمین ہے، اور اپنا دین و مذہب کے اندر اختیار ہے، اور عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملا ہے۔ لیکن دنیا میں تاریخ میں کتنی اقوام ہیں جنہوں نے نعمت آزادی حاصل کی ہے اور نعمت آزادی کی قدر جانی ہے، جنہوں نے ایسی قدردان اقوام بہت کم ہیں۔ قرآن کریم نے غلامی اور آزادی کی داستان کو بہت خوبصورت طریقے سے اور جامع طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں اور مومنین کی ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کے اندر سابقہ اقوام کے حالات ہیں، جن میں سے ایک اہم ماجرا بنی اسرائیل کا ہے، جس میں بنی اسرائیل کی غلامی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا تذکرہ ہے۔ غلامی کے دوران بنی اسرائیل کیسے تھے اور آزادی کے بعد بنی اسرائیل کا ماجرا قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور کس طرح آزاد ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزادی کے لیے کیا اہتمام فرمایا، کیا انتظام فرمایا، اور کن مراحل سے گزر کے اس قوم کو یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ جب قرآن کریم کی ان آیات میں سلسلہ تبیین الکتاب میں ہم نے ان آیات کی تشریح کی ہے طالب علمانہ طور پر، اور اس تفسیر کے اندر بھی یہ اشارہ ہوا تھا کہ یہ آیات سابقہ قوم کی، یعنی ظہور اسلام سے بھی
بہت پہلے 2-2.5 ہزار سال پہلے کی ایک قوم کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور آج 1400 سال بعد پاکستانی بھی ایک قوم کے طور پر اور پاکستان ایک سرزمین کے طور پر معرض ظہور میں آیا ہے۔ لیکن اس داستان کو اگر تفصیل سے پڑھیں تو یہ داستان پاکستان ہے، ہرچند اس کے اندر مصر کا ذکر ہے اور کنعان کا ذکر ہے، فلسطین کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، موسیٰ و فرعون کا ذکر ہے، لیکن قرآن کے روشنی میں اگر دیکھیں تو آج یہ ماجرا مکمل طور پر پاکستان کا ماجرا ہے اور پاکستانی قوم کا ماجرا ہے۔ قرآن کریم نے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے یہ ماجرا چنا ہے، ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہم السلام کی اولاد سے تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا، لیکن یہ انبیاء کے بیٹے اور انبیاء کی نسل یہ اپنی معاشی ضرورتوں کے تحت یہ مصر منتقل ہو گئے اپنی سرزمین سے۔ اپنی سرزمین پر انہیں رزق و روزی وافر مقدار میں میسر نہیں تھا، اور انہیں مصر کی سرزمین جو آباد تھی، زرخیز تھی، اور وہاں پر رزق و غلے کی فراوانی تھی، اور وہ بھی بنی اسرائیل ہی کے ایک فرد کے تدبیر کے نتیجے میں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر کے نتیجے میں مصر میں رزق کی فراوانی تھی، اور یہ اولاد یعقوب یہ گئے وہاں پر تجارت کی غرض سے یا امداد لینے کے لیے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر اختیار کی وہاں آباد ہو گئے۔ اس آبادی کے بعد حضرت یوسف اور کچھ عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد عزت وقار و توقیر کے ساتھ مصر میں زندگی گزاری انہوں نے، لیکن بہت جلدی اپنی عزت و توقیر کھو بیٹھے اور فرعونیوں کے ہاتھوں غلام بن گئے۔ اور اس میں دونوں کا عمل دخل تھا، ایک فرعون اور پھر آل فرعون، جن کی طبیعت ہی ایسی تھی جو دوسروں کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے، اور خود فرعون ربوبیت کا دعویٰ رکھتا تھا، الوہیت کا دعویٰ رکھتا تھا، اور آل فرعون یعنی نظام فرعونی اور فرعون کے حکومت سے وابستہ افراد و لوگ، ان کے اندر بھی یہ رجحان تھا کہ وہ دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنا غلام اور اپنا محکوم بنا کے رکھتے تھے، اور ان کو اپنی ربوبیت منوانے کے لیے مجبور کرتے تھے۔ بنی اسرائیل بائیں کے انبیاء کی اولاد ہیں اور سلسلہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اور دین الہی سے واقف ہیں۔ آل فرعون الہی دین سے واقف نہیں ہیں، وہ بت پرست ہیں، اور خود فرعون ان کا رب اعلیٰ بنا ہوا ہے، اور اسی طرح ان کے معبود بھی مورتیاں اور بت ہیں۔ نظام بھی ان کا سارا طاغوتی و مشرکانہ اور بت پرستانہ ہے۔ عبادت و بندگی فرعون میں آل فرعون زندگی گزار رہے ہیں۔ مصر قدیمی ترین تاریخ ہے انسان کی، زمین کے بقایا سابقہ نسلوں کے سب سے زیادہ اسی سرزمین فرعونہ پر موجود ہیں۔ عظیم الشان تعمیرات ہیں جو ہزاروں سال قدیمی ہیں، تہذیب کا مرکز تھا، تمدن کا مرکز تھا، لیکن جس زمانے میں بنی اسرائیل اس تہذیب کے مرکز میں داخل ہوتے ہیں وہ زمانہ ایسا تھا جس میں فرعون رب تھا اور آل فرعون مسلط تھے اور باقی ان کے غلام و محکوم تھے۔ بنی اسرائیل کو ابتدا میں عزت وقار ملا، لیکن جلدی ہی آل فرعون کی اس خو کی وجہ سے ان کے غلام بن گئے۔ اور دوسری طرف سے بنی اسرائیل کے اندر ایسی کمزوریاں موجود تھیں جو پہلے سے تھیں، مصر آنے سے پہلے سے ہی ان کے اندر جو قرآن نے ماجرا ذکر کیا، جس کے نتیجے میں
یعنی بنی اسرائیل کے اسرائیل کی اولاد اور اسرائیل کے بیٹوں یعنی حضرت یعقوب کے بیٹوں کے اندر جو خرابیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، جو فساد تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور حسادت کے نتیجے میں، لیکن الہی تدبیر سے وہ بھائی محفوظ ہو کر مصر جا پہنچا، اور تدبیر الہی نے انہیں بھی اسی بھائی کے قدموں میں جا کر کھڑا کر دیا اور سامنے اس کے قدموں میں ان کو جھکا دیا، جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جس کو نابود کرنے کا ان کا ارادہ تھا، وہ ان کا نجات دہندہ بنا۔ اور یہ خصلتیں جو ان کے اندر تھیں مصر جانے سے پہلے، یہ ان کے اندر موجود تھیں، لہٰذا جلد ہی ان کے اپنے جو آثار خواص تھے، وہ اندرونی کمزوریاں وہ ظاہر ہوئیں، اور ایک طولانی عرصہ گزرا جس میں ان میں آپس میں انتشار پیدا ہوا، حسادت پیدا ہوئی، رقابت پیدا ہوئی، اتحاد ختم ہوا، شعور ختم ہوا، اور دوسری طرف سے فرعونہ تھے، انہوں نے انہیں تدریجاً اپنی غلامی میں جکڑ لیا، اور پھر بہت ہی پست زندگی اور گھٹیا زندگی انہوں نے گزارنا شروع کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماجرا بہت خصوصیت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 49 سے یہ ماجرا شروع ہوتا ہے، یعنی غلامی اور غلامی سے نجات کا۔ ہر چند بنی اسرائیل کا واقعہ یا ماجرا آیا 40 سے شروع ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تمہید ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میری نشانیاں، میری آیات اور نعمتیں یاد کرو، جن نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا ہے، ان نعمتوں کو جب گنوانا شروع کیا، شمارش شروع ہوئی، تو پہلی نعمت سورہ بقرہ آیا 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، کہ یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں اور جن کے نتیجے میں ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے، عالمین کے اوپر برتری دی ہے۔ ان میں پہلی فضیلت نجات تھی تمہاری۔ قرآن نے ذکر میں اس کو پہلا انعام اللہ کا، پہلا لطف اللہ کا غلامی کے بعد قرار دیا ہے کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے۔ آل فرعون کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، جنہوں نے تمہاری زندگی عذاب بنا رکھی تھی اور تمہیں روزانہ اور مسلسل عذاب دے رہے تھے اور عذاب میں دھکیل رہے تھے، اور ہر روز تمہارے لیے ایک نیا عذاب آ رہا تھا، اور ہر روز تمہارے لیے نئی ذلت اور نئی رسوائی اور نئی بدبختی اس عذاب کے اندر موجود تھی، جس میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو، تمہارے مردوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور ان سے بے حیائی کا کام لیتا تھا یا دیگر گھریلو مشقتیں لیتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے عظیم ابتلا تھی۔ قرآن کریم نے بہت مختصر الفاظ میں تمام زندگی، غلامانہ زندگی کا خلاصہ پیش کر دیا ہے آل فرعون کی زندگی میں۔ البتہ فرعون اور اس کے حکومت اور کارندوں کی جو باقی داستانیں ہیں وہ سورہ قصص اور دیگر آیات کے اندر ہیں، لیکن یہی جو سورہ بقرہ آیا 49 کے اندر قرآن نے فرمایا کہ یسومونکم سوء العذاب وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس سے غلامانہ دور کی زندگی کا پورا نقشہ و خلاصہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے آپ کو آل فرعون سے نجات دی ہے، یاد کرو، اذکروا اذ نجیناکم من آل فرعون، یاد کرو بنی اسرائیل یہ نعمت اللہ کی جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے دیگر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گنوائی ہیں، انہوں نے یاد کروائی ہیں۔ اگر ہم
قرآن کریم کی انہی آیات کو مد نظر رکھیں اور غور تدبر کریں قرآن کریم میں، تو یہ سب ماجرا ہے پاکستان کا اور آج کے دور کا۔ گویا ایسے لگتا ہے کہ یہ آج یہ آیا نازل ہوئی ہے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور بنی اسرائیل کو استعارہ کے طور پر، کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اصل مقصود مومنین، مسلمین اور پاکستان کے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینا تھا کہ یاد کرو، یعنی آج 14 اگست 2026 میں یہ آیات ہمیں کہہ رہی ہیں اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، پاکستانیوں یاد کرو وہ نعمت اللہ کی جو اللہ نے تم پر نازل کی، تمہارے شامل حال کی۔ کون سی نعمت تھی؟ اذ نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے آپ کو آل فرعون سے نجات دی ہے۔ آل فرعون ایک کردار ہے اور ماضی میں متعدد دفعہ تکرار ہوا ہے، نام اس کے ہر دور میں مختلف رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک نظام کا نام ہے، آل فرعون ایک طرز فکر ہے، ایک طرز حکمرانی ہے، ایک طرز زندگی ہے اور ایک رویہ ہے جو تاریخ میں بار بار انسانوں کے اندر مختلف معاشروں میں پیدا ہوا ہے اور تکرار ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون وہ عبرت اور نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مثال کے طور پر، اور ہر دور کے قوم کے لیے یہ مثال دی گئی ہے۔ یا بنی اسرائیل ایک محکوم اور غلام قوم تھی، ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، عذاب کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کے اندر ان کے لیے عظیم ابتلا تھی، ناقابل برداشت زندگی تھی ان کے لیے، چونکہ عذاب تھا، اس لیے نجات انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اب یہ اگر غور کریں تو آج بھی یہ ماجرا تکرار ہوا ہے، 80 سال پہلے، 79 سال پہلے، اور وہ سرزمین بر صغیر میں موجود مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ تاریخ میں یہ موقع دیا ہے جو بنی اسرائیل کو پہلے دیا تھا، کہ ان کے اندر رہبر آزادی مبعوث فرمایا۔ اس رہبر آزادی کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلے تیار کیا، آمادہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی غلام قوم کے اندر، ایک خاندان کے اندر موسیٰ کی ولادت ہوئی، اور چونکہ موسیٰ کو اللہ نے رہبر بنانا تھا آزادی کا، اس لیے غلاموں کے ہاں ان کی پرورش کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اور پرورش کے لیے رہبر کو غلام خاندان سے اور غلام قوم سے نکال کر ایک آزاد ماحول فراہم کیا تاکہ آزادی کا رہبر اس فضا میں تیار ہو جائے۔ اب یہی چیز ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی قوم کو جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مسلمان بر صغیر کے سارے مسلمان، البتہ ہندو بھی غلام تھے، یوں نہیں کہ صرف مسلمان غلام تھے، ہندو بھی غلام تھے اور باقی طبقات بھی غلامی ہی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن لطف خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں کے شامل حال ہوا۔ اور آل فرعون آج کے زمانے کے انگریز تھے، جنہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں پر زندگی اجیرن کر دی تھی، زندگی حرام کر دی تھی اور عذاب بنا دیا تھا زندگی گزارنے کو، اور ان کے اندر بلائے عظیم تھی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورت اور مرد دونوں ہی ان کے ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت بدترین، فرعون کی نسبت بہت بدترین ماحول ہندیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے فراہم کیا تھا۔ اور تقریباً یہ ماحول کئی سو سال تک رہا، یعنی 200 سال تک کم از کم انہوں نے یہ عمل جاری رکھا۔ 100 سال ایک تجارتی کمپنی نے ظلم و ستم ڈھایا، اور 100 سال باقاعدہ برطانوی تاج و تخت نے، ملکہ نے ظلم و ستم ڈھایا بر صغیر کے اوپر، اور 100 سال ان کو مسلمانوں کو غلام بنانے کے ابتدائی مراحل میں لگا۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو 300 سال لگے مجموعی طور پر، کہ ایک قوم اٹھی مغرب سے، برطانیہ سے اٹھی اور ہندوستان پہنچی، اور ہندوستان میں پہنچ کر مختلف ہیلے بہانوں سے
انہوں نے یہاں کی قوم کو غلام بنانے کے لیے نقشہ بنایا شیطانی، اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں پر جو مسلمان تھے، حکمرانی مسلمانوں کی تھی، یہ تدریجاً آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی طرح آل فرعون کی غلامی میں آ گئے۔ بدترین آل فرعون جو آج کے آل فرعون ہیں، یہ تاریخ کے فرعونوں سے اور فرائنہ سے بہت زیادہ بدتر اور فاسد تر ہیں اور ستمگر تر ہیں یہ۔ اس لیے یہ آیات جب پاکستانی تلاوت کرتے ہیں تو جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مثالیں ہیں، اور ہم لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے یہ مثالیں ذکر کرتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، تو اس کو مثال سمجھیں، آئینہ سمجھیں، اور جہاں جہاں یہ ماجرا آتا ہے وہاں پر پاکستانی مسلمان اپنے آپ کو فرض کریں کہ یہ نعمتیں ساری، یہ ماضی ہمارا ہے، یہ تاریخ ہماری ہے، اور یہ نعمت اللہ نے ہمیں شامل حال کی ہے۔ 79 سال پہلے یہ آیہ کریمہ پاکستانیوں کے حق میں مجسم ہوئی اور عملی ہوئی، ممثل ہوئی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو پاکستانیوں جب ہم نے تمہیں عذاب والی زندگی سے، آل فرعون کے ستم و غلامی سے ہم نے تمہیں نجات دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے مفصل طور پر اس کو تجزیہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ توفیق اللہ کی نعمت ہمارے شامل ہوئی، نجات آل فرعون سے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے پہلی نعمت کے طور پر، عظیم نعمت کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے بیان کیا، آزادی، نجات آل فرعون سے۔ اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کتنے اسباب مہیا کیے، کتنی کوششیں اور مشقتیں اس کے اندر شامل ہوئیں، کتنے طبقات نے مل کر بنی اسرائیل کی نجات کا سبب فراہم کیا یا ماحول فراہم کیا، وہ سب پاکستان کی آزادی اور برصغیر کے مسلمانوں کی نجات کے لیے اللہ نے تکرار کیے وہ سارے اسباب۔ ان نعمتوں کو ذکر کرو، جس طرح علماء سب نے، شیعہ سنی علماء نے مل کے کہا ہے کہ یہ لفظ از، یہ کلمہ از، الف و زال، از و از تکرار ہو رہا ہے متعدد مرتبہ قرآن میں۔ از یعنی جب، یہ زمان کے لیے ہے، وقت کے لیے ہے، اور یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، یاداوری کے لیے ہوتا ہے، کسی ماضی کے گزرے ہوئے لمحہ کو، کسی ماضی کے گزرے ہوئے ماجرا کو یاد کرنے کے لیے یہ لفظ از تکرار ہوتا ہے کہ آپ یاد کرو ماضی کو کہ آپ کیا تھے اور اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے۔ عید یعنی یاد کرو۔ تو آج ہمیں یوم آزادی 14 اگست کو یاد کرنا چاہیے، یہ اپنا ماضی، ہم کیا تھے، کس کے غلام تھے، کس کی بندگی میں تھے، کس کے ربوبیت میں زندگی گزار رہے تھے، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس زندگی کا نقشہ کیا تھا، حلیہ کیا تھا۔ عذاب والی زندگی تھی، ذلت والی زندگی تھی، دردناک زندگی تھی، ناقابل برداشت زندگی تھی، غیر انسانی زندگی تھی جو مسلمان بر صغیر میں گزار رہے تھے۔ البتہ ہندو بھی وہی زندگی گزار رہے تھے، اور دنیا کی پست ترین، کثیف ترین، پلید ترین قوم کے ہاتھوں، یعنی انگریز، برطانیہ کے انگریزوں کے ہاتھوں یہ درگت بنی ہندوستانیوں کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے انہیں نجات دی، ہندوؤں کو بھی نجات دی، مسلمانوں کو بھی دی۔ لیکن یہ آزادی کا جو ماجرا ہے، جسے قرآن کہہ رہے اذ، یا جس طرح سورہ دیگر میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خصوصی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں، نازل فرمائیں، ان نعمتوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورہ ضحیٰ میں یہ ماجرا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہارے شامل حال کی ہیں ان کا تذکرہ کرو، انہیں بتاؤ۔ یعنی ابھی جو موجودہ نسل ہے پاکستان کی، جو مظلوم ترین، ستم رسیدہ ترین نسل کہلائی جا سکتی ہے، باوجود اس کے کہ آج ہر چیز ان کے پاس فراوان ہے، 79 سال پہلے جس نسل کو
اللہ तबारक व ताला ने आज़ादी दी और दिखाई, उनमें से शायद इक्का दुक्का ही अभी बाकी हैं, ज़्यादातर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और उनमें से जिनको याद है वो आज़ादी के अय्याम उन्होंने देखे हैं जो गुजरे हैं उनके ऊपर, वो अगर मौजूद भी हैं तो बयान नहीं कर सकते, बयान करने से कासिर है, और उन्होंने ये वाक़यात खुल के बयान भी नहीं किए। बाज़ लोगों ने ये एहतमाम किया है, आज़ादी के दास्तानें ज़िक्र की हैं, लेकिन तकरारी दास्तानें जो एक किसी मंबा से सुनी हैं फिर उन्हीं को बयान किया। बॉर्डर पे होने वाले वाक़यात, कत्ल व गारत के वाक़यात, आज़ादी के दौरान जो कुछ हुआ उसको बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है, लेकिन आज़ादी से पहले क्या हो रहा था तुम्हारे साथ, उसका ज़िक्र मुवर्रिखीन पाकिस्तान नहीं करते, रावियान पाकिस्तान नहीं करते, सहाफ़ी व अहल कलम व अदीब उसका ज़िक्र नहीं करते। चूँकि आज़ादी के वक्त जो कुछ हुआ वो हिंदुओं का सितम था मुसलमानों पर और सिखों का जुल्म था मुसलमानों पर। इसको पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़ा चढ़ा कर ज़िक्र किया जाता है और तकरारन ज़िक्र किया जाता है और मुख्तलिफ पैराए में इसको ज़िक्र किया जाता है। लेकिन इस मरहले से पहले आले फ़िरऔन जब थे, जिनके सितम के नीचे मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिनसे अल्लाह ने निजात दिलाई हमें, न उनके सितम का ज़िक्र करते हैं, न उनकी तारीख़ का ज़िक्र करते हैं, न वो दास्तान 300 साला ज़माना तशरीह करके आज की नस्ल को बताते हैं। इसलिए मौजूदा पाकिस्तानी नस्ल 14 अगस्त को जब जश्न मनाती है, खुशियाँ मनाती है, तो 14 अगस्त तक जो कुछ पहले माजरा गुजरा है, जहाँ से हमें आज़ादी मिली है और जिससे हमें आज़ादी मिली है, उसका ज़िक्र नहीं करते और दास्तान का रुख ही मोड़ दिया है। आज़ादी पाकिस्तान का रुख आज पाकिस्तान के अंदर मौजूदा किसी भी शख्स से पूछ लें, बाज़ सोशल मीडिया के ऐसे लोग हैं जो फ़आलीन हैं सोशल मीडिया पर, जो मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर लोगों से इंटरव्यू करते हैं। मसलन हैं ऐसे पाकिस्तान में, कायदे आज़म के बारे में पूछते हैं पाकिस्तानियों से, कायदे आज़म कौन थे, और बहुत अजीब व गरीब जवाब पाकिस्तानी देते हैं, तालीम याफ्ता भी और गैर तालीम याफ्ता, देहाती और शहरी, कि कायदे आज़म कौन थे। वो सुनकर हैरत होती है कि ये पाकिस्तानी मौजूदा नस्ल है जिनको कायदे आज़म के बारे में भी नहीं पता कि वो कौन थे। और इसी तरह अगर अल्लामा इकबाल के बारे में पूछ लें या उस दौर के जितने आज़ादी के रहबरान थे उनके बारे में पूछें, तो जो जवाबात आते हैं वो इंसान को बहुत तशवीश में मुब्तला कर देते हैं कि इस नस्ल को क्या बताया गया है, स्कूलों में क्या बताया गया है, मदरसों में क्या बताया गया है, मीडिया ने क्या बताया है, मिंबर और मेहराब ने क्या बताया है पाकिस्तान की दास्तान, कि इनको बुनियादी चीज़ों का भी इल्म नहीं है। और ये बिल्कुल वो नस्ल है जो बेखबर है अपने माजी से, अपनी पहचान भूल गई है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ादी से पहले जिस कमज़ोरी की निशानदेही की थी वो ये कि मुसलमान अपनी पहचान भूल गए हैं, अपनी शनाख्त खो बैठे हैं, अपनी आइडेंटिटी इनके पास नहीं है, यानी खुदी। इसलिए अल्लामा ने आज़ादी से पहले ये एहसास दिलाया था कि मुल्क बाद में बनाना, पहले खुदी पहचानो, पहले खुदी तलाश करो, अपनी इस्लामी होवियत, अपनी ईमानी पहचान, अपनी तारीख़ी पहचान कि अब किस सिलसिले से हो। और उसको खुद अल्लामा ने बयान भी किया कि आप किन असलाफ के वारिसान में से हो, वो कौन थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज के इंसान तक अल्लामा इकबाल ने सब कुछ बताया कि तुम क्या थे लेकिन आज क्या हो। शिकवा, जवाब शिकवा, इसी चीज़ की खुली हकीकत का इंकिशाफ है कि हम क्या थे और आज हम क्या बन गए हैं। तो खुद ही पहले अल्लामा इकबाल ने ममलिकत के नज़रिए से पहले खुदी का नज़रिया पेश किया कि बेहोवियत मिल्लत को अगर आज़ादी मिल भी जाए, बेखुद मिल्लत जिसको खुदी की पहचान नहीं है, जिसको अपनी
قومی پہچان نہیں ہے، جس کو اپنی اجتماعی پہچان نہیں ہے، جس کو اپنی تاریخی پہچان نہیں ہے، اس کو اگر آزادی دے بھی دیں تو اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ ایک فرعون سے دوسرے فرعون کے پاس چلے جائیں گے، یا پہلے فرعون کی ہی بندگی جاری رکھیں گے آزادی کے بعد، جیسا کہ جاری ہے ابھی تک۔ انگریز کی غلامی اور انگریز کی بندگی پاکستانی قوم کے اندر رچ بس گئی ہے اس طرح سے کہ ناممکن ہو گیا ہے اس کو، محبت انگریز کو ان کے دلوں سے، غلاموں کے دلوں سے نکالنا۔ اس طرح چپکے ہوئے ہیں انگریزی نظام سے، انگریزی حکومتوں سے، انگریزی قانون سے، انگریزی ثقافت سے، انگریزی ہر چیز جو ان آقاؤں نے ان کے لیے وراثت میں چھوڑی تھی، انہوں نے اس کو سنبھالا ہے۔ اتنی امانت داری سے سنبھالا ہے کہ اتنا خود برطانیہ میں انگریزوں کی میراث نہیں سنبھالی گئی جتنی پاکستان میں انگریزی میراث کو مسلمانوں نے، ان غلاموں نے تحفظ دیا ہوا ہے۔ خب یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ داستان صحیح طور پر منعکس نہیں ہوئی بلکہ بدل گئی ہے۔ اور کیا بدلاؤ اس میں آیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے اندر جو ستم ہوا ہے موجودہ نسل کے ساتھ، وہ یہ ہوا ہے کہ انگریزوں کے غلام قوم، جن کو انگریزوں سے نجات ملی ہے، آل فرعون، برطانوی آل فرعون سے جن کو نجات ملی ہے، عالمی استعمار سے جن کو نجات ملی ہے، ان کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ آپ کو ہندوؤں سے نجات ملی ہے۔ پاکستان کا ہر پاکستانی اس وقت ان سے یہ پوچھیں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کس قوم کی غلامی سے نجات دی ہے؟ ہر پاکستانی کہے گا ہندوؤں سے نجات دی ہے۔ یعنی ہم ہندوؤں کے غلام تھے، ہم پر ہندو مسلط تھے، ہم ہندوؤں کے ماتحت تھے، اور ہندو ہم پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ ہندوؤں نے ہماری آزادی سلب کر لی تھی، اور قائد اعظم نے ہمت کر کے ہندوؤں سے ہمیں نجات دی ہے۔ مہاتما گاندھی وہ ہندوؤں کے رہنما تھے، یا نہرو ہندوؤں کے رہنما تھے، اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اور کروا رہے تھے، اور ہمارے رہبروں نے ہمیں ہندوؤں سے نجات دی ہے۔ کتنا بڑا فاصلہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ اب بھی 79 سال گزرے ہیں، آزادی کو 100 سال نہیں گزرے، 8 دہائیاں گزری ہیں، لیکن یہ جو انحراف ہے یہ 8 دہائیوں بعد پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو مجھے یاد ہے، اب میں جس دہائی کی پیدائش ہوں وہ 60 کی دہائی ہے، 1963 کی پیدائش۔ ظاہر ہے پیدائش کے وقت ہی شعور نہیں ہوتا، شعور آتے آتے انسان میں وقت لگتا ہے، بچپن میں، اسکول میں، لیکن ماحول کی یادگاریں ہوتی ہیں کہ 60 کی دہائی میں جب آزادی کو ابھی چند سال گزرے تھے، 2-3 دہائیاں گزری تھیں، اور اسی وقت سے پاکستان کے اندر، پاکستان کی قوم کو، نسل کو ہندو کے ساتھ نفرت اور ہندو سے جدائی کا درس دیا گیا کہ اللہ نے ہم پر نعمت کی، ہمیں ہندوؤں سے الگ کر دیا، اور انگریز کا بیچ میں نام نہیں لیتے، انگریز کی محبت زیادہ راسخ کر کے بتائیے۔ خوب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انگریز نکلا تو پاکستانیوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا، اور آزاد اور الگ ریاست کا مطالبہ کیا، جو ہر صورت میں ضروری تھا اور لازمی تھا۔ ہندو کے ساتھ زندگی، شاید پاکستان کا تجربہ اگر ہوتا یا آ جاتا وہ وقت، تو انگریز سے بھی زیادہ بدتر ہوتا، جیسا کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہندو سامراج جو کچھ کر رہا ہے، اور مودی حکومت یا جو متشدد ہندو ہیں جو کر رہے ہیں، یہ سارے پاکستان کے ساتھ یہ حشر ہونا تھا۔ لہٰذا یہ ان کی بصیرت تھی کہ علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا۔ لیکن اصل جو غلامی کی داستان ہے، جہاں سے نجات ملی ہے، پاکستانی یا یہ حصہ جو پاکستان ہے، یہ مسلمان ہندوؤں کے غلام نہیں تھے۔ ہندو اور مسلمان دونوں انگریزوں کے غلام تھے، اور دونوں کو انگریزوں سے نجات ملی ہے۔ لیکن پاکستان میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جو آزادی کا درس دیا جاتا ہے، وہ ہندو سے آزادی ہے، انگریز کا نام بیچ میں شامل نہیں۔ آل فرعون کو محفوظ کر دیا گیا ہے، تحفظ دیا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جو
پاکستان کے مورخین نے، اہل قلم نے اور نظام تعلیم بنانے والوں نے جو جرم کیا ہے، پاکستانیوں کی تاریخ مسخ کی ہے، اور موجودہ نسل ہی غافل و ناآگاہ ہے، اس کو آگے چل کر مزید یہ حقائق سارے مخفی ہو جائیں گے۔ البتہ اکا دکا اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں یا باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ عمومیت نہیں رکھتی، لوگ اس سے غافل ہیں، اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ داستان کیا تھی؟ غلامی شروع کہاں سے ہوئی؟ ہندوستان میں کبھی بھی مسلمان ہندوؤں کا غلام نہیں رہے۔ ہندوؤں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے محکوم رہے ہیں۔ اب غلامی تو میں نہیں لفظ استعمال کروں گا۔ مسلمان حکمران جب سے ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ایک بہت طولانی حکومت، لگ بھگ 800-900 سال حکومت ہندوستان پر مسلمانوں نے کی ہے، بدل بدل کے مختلف مسلمان اقوام نے، مختلف مسلمان ممالک نے اور مختلف حملہ وروں نے ہندوستان پہ آ کے حملے کیے اور ہندوستان پہ حکومتیں قائم کیں، اور پھر طولانی 1000 سالہ دور کہہ سکتے ہیں ہم کہ گزرا ہے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا۔ لیکن کسی دور میں بھی مسلمان ہندوؤں کے تابع نہیں رہے، ہندوؤں نے مسلمانوں پر حکومت نہیں کی، اور جب انگریز آئے تو انہوں نے ہندوؤں سے اقتدار نہیں چھینا، مسلمانوں سے اقتدار چھینا۔ مغل حکومت تھی، اور آخری جو فرمان روا مغل کے تھے، یا پورے ہندوستان کی باقی ریاستوں میں باوجود اس کے کہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، لیکن اس اکثریت پر حکومت مسلمانوں کی تھی، اور مسلمانوں نے ایسی حکومت ہندوؤں کے لیے فراہم کی، قائم کی، جس میں ہندوؤں پر ظلم نہیں کیا، ستم نہیں کیا، اور بہت سارے ایسے فرمان روا گزرے ہیں، ان میں سے میں کسی کا دفاع نہیں کرتا چونکہ قابل دفاع نہیں ہے۔ جو بھی خاندان آئے ہیں اور جنہوں نے باری باری حکومت کی ہے، یا جتنے بھی افراد آئے ہیں، ہر چند اس وقت پاکستان کے اندر اورنگزیب اور اکبر اور فلاں کو تقدس دیا جاتا ہے، نہ، یہ ستمگر اور یہ طاغوت تھے سارے، یہ بادشاہ گمراہ بادشاہ تھے، عیاش تھے، اور اسلام کو انہوں نے ٹول کے طور پر استعمال کیا اور آ کر اپنا اقتدار بڑھایا۔ یہ کسی لحاظ سے بھی نہ انسانی پہلو سے یہ مختلف لوگ جو آ کر حکومتیں کرتے رہے قابل قبول ہیں، نہ قابل دفاع ہیں۔ ان کے ذاتی کردار، ان کے خاندان، ان کا طرز حکمرانی، یہ سب زیر سوال و زیر بحث ہے۔ لیکن جو چیز مسلم ہے کہ اگر یہ ہندوؤں پر ظلم کرتے، ستم کرتے، یہ حکمرانی ہی قائم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس طرح کی طرز حکمرانی اختیار کی ہے کہ ہندوؤں نے ان کا اقتدار مانا ہے، ان کی حکومت کو مانا ہے، اور خصوصاً اکبر کے بارے میں ہے کہ اس نے تو دین اسلام ہی نیا بنوایا جو ہندوؤں کے لیے قابل قبول ہو، ہندو پسند دین بنوایا اس نے۔ اور اسی طرح کئی اور حکمران ایسے آئے ہیں جنہوں نے خصوصی طور پر آ کر ایسا لیبرل دین، ایسا سیکولر دین اور ایسا اپنے بقول ان کے متوازن دین بنایا جس میں مسلمان راضی ہوں یا نہ ہوں لیکن ہندو راضی ہوں، اور ہندوؤں کو اس کے اندر جتنی مراعات دی گئیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ آج بعض مسلمان علماء ان پر یا اہل قلم اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اقدامات کیے تھے، اور یہ ٹھیک بات ہے کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا ہندوؤں کی ایما پر، ہندوؤں کی رضا کے لیے اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ کام کیا انہوں نے، اور اس کو انہوں نے وقت کی ضرورت سمجھا۔ لیکن جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر حکمرانی نہیں کی، مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں بنایا، مسلمانوں کو اپنا محکوم نہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں کے محکوم رہے ہیں ہندو، اور مسلمانوں نے حکومت کی ہے، راج کیا ہے ہندوستان کے اوپر، اور انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ اقتدار لیا ہے، ہندوؤں سے نہیں لیا۔ لہٰذا یہ آزادی بھی جو مشترکہ عمل تھا ہندو اور مسلمان کا، انگریز سے آزادی
یہ بھی ان دونوں کا مشترکہ اقدام تھا، مشترکہ کوشش تھی جو کامیاب ہوئی، اور اللہ نے توفیق دی انہیں۔ مسلمانوں نے اور مسلمان رہنماؤں نے ایک اضافی کام یہ کیا کہ جہاں انگریز سے نجات مل رہی تھی آل فرعون سے، ساتھ ہی ہندوؤں سے اپنی بصیرت کے تحت یہ بھانپ لیا کہ اگر ہم آل فرعون، سفید آل فرعون سے نکل کر سانولے آل فرعون کے تحت چلے گئے تو ہم پر زیادہ ظلم ہوگا، لہٰذا وہ پچھلا آل فرعون جو ظلم کر رہا تھا اس سے آزادی کے ساتھ ممکنہ طور پر جو آل فرعون بعد میں بن سکتا تھا اس سے بھی اپنی مملکت کو آزاد کروایا۔ یعنی ہندو سامراج کے تحت مسلمان ایک دن کے لیے بھی نہیں گئے، پیش بینی کر لی تھی، پیشگوئی کر لی تھی مسلمان رہنماؤں نے کہ ہمارے لیے بڑی سخت زندگی ہوگی، اور آج جو کچھ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کشمیر و دیگر جگہوں پر، یہ اس کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کو جب طاقت ملے گی، قدرت ملے گی، اور وہ مسلمانوں کے خلاف کیا اقدام کریں گے۔ یہ آج کے ہندوستان نے اس پہ مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کے رہبروں کا درست فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا۔ ہر چند اس کے اوپر بسا اوقات چمگوئیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ بیہودہ باتیں ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا۔ آج کا ہندوستان بتاتا ہے کہ پاکستان بننا ٹھیک فیصلہ تھا، بلکہ اب ایک اور پاکستان بننا ضروری ہے موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، جو بہت بڑی جمعیت ہے، تقریباً وہ بھی 20 کروڑ سے 25 کروڑ کے درمیان ہندوستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں، جو انتہا درجے کے ظلم و ستم کے تحت ہیں۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ سارا ظلم و ستم جو بنی اسرائیل پر آل فرعون کرتے تھے، آج ہندوستان کے اندر موجودہ ہندوستان میں ہندو اور ہندو سامراج اور ہندو آل فرعون یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن 79 سال پہلے کس سے آزادی ملی ہمیں؟ 79 سال پہلے ہمیں انگریز سے آزادی ملی، اور انگریز مسلط تھا۔ انگریز کس واردات کے تحت ہندوستان آئے، اور پورا ہندوستان مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے اقتدار میں تھا، مسلمانوں کا حکم چلتا تھا، اور ہندو مسلمان سب تمام جمعیت مسلمان حکمران کے تابع تھیں۔ لیکن انگریز آئے تجارت کے بہانے، اور 100 سال تک تجارت کے لیے مسلمان حکمرانوں کو ورغلاتے رہے، اور ہندو جو سرکردہ لوگ تھے، مسلمان سرکردہ لوگ تھے، سیاسی، تاجر، سرمایہ دار اور سماجی طور پر جو مؤثر مذہبی غیر مذہبی طبقے کو 100 سال تک غلام بنانے کے لیے تدبیریں کرتے رہے، انہیں خریدتے رہے۔ 100 سال انگریزوں کو لگا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو 17ویں صدی کے آغاز میں سن 1600 میں یہ کمپنی بنی، اور بننے کے فوراً بعد چند سال بعد انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ البتہ ان کے برطانوی کمپنی سے پہلے دیگر یورپی کمپنیاں ہندوستان آ چکی تھی تجارت کے لیے، اور انہوں نے بھی یہ لوٹ مار شروع کی ہوئی تھی، اور انہی سے متاثر ہو کر انگریز کمپنی، برطانوی کمپنی نے بھی کمپنی بنائی تجارتی اور ہندوستان کا رخ کیا۔ اس وقت یورپ سارا فقیر تھا، اور یورپ زبوں حال تھا، پسماندہ تھا۔ موجودہ اسلامی ممالک والا نقشہ بلکہ اس سے بدتر تھا، جو آج بعض اسلامی ممالک کی صورتحال ہے اس سے بھی بہت بدتر تھا۔ یعنی کہہ لیں جیسے آج موجودہ افغانستان ہے، یہ یورپ کی اس وقت کی تصویر اگر کسی نے دیکھنی ہو آج سے 300 سال 400 سال پہلے، تو آج کے موجودہ افغانستان کی طرح تھا، ایک یا کہ صومالیہ کی طرح تھا، ایتھوپیا کی طرح تھا، بعض اجڑے ہوئے ویران افریقی ممالک کی طرح تھا یورپ۔ لیکن انہیں جب دیگر سرزمینوں کا سراغ ملا، ہندوستان اور اسی طرح جزائر، شرق ہند کے جزائر، انڈونیشیا، ملیشیا اور یہ ممالک،
اور اسی طرح امریکہ کی طرف گئے، فلاں ملک میں، افریقہ میں گئے، جہاں جہاں یہ بھوکے ننگے مفلس لوگ یہ اپنے خطے سے، اپنے بر اعظم سے یہ گورے نکلے اور مختلف سرزمینیں تلاش کر کے ان کے اوپر ہیلے بہانے سے، مکاری سے قبضہ کرتے گئے۔ اس میں سے ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ ہندوستان کا رخ کیا، اور یہاں پر آ کر انہوں نے تجارت کے بہانے آئے۔ ہندوستان کے اندر جو چونکہ زرخیز خطہ تھا ہندوستان، زرعی لحاظ سے تمام دنیا کا غلہ، تمام دنیا کی خوراک کی پیداوار ہندوستان میں تھی۔ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پیداوار غلہ وہ کینیڈا اور یوکرین میں ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ دنیا کو غلہ فراہم کرنے والی سرزمینیں ہیں، بڑے ملک ہیں، اور زراعت و کھیتی باڑی، آب و ہوا وہاں پانی فراوان ہے، لہٰذا ان ملکوں سے غذائی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ آج جو ان ملکوں کی حیثیت ہے یہ ہندوستان کی تھی۔ ہندوستان پوری دنیا کا غلہ فراہم کرتا تھا، پوری دنیا کا، ہر طرح کی ضرورتیں، طبی ضرورتیں ہندوستان فراہم کرتا تھا، غذائی ضرورتیں ہندوستان فراہم کرتا تھا، لباس و پوشاک کی ضرورتیں ہندوستان فراہم کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں ہندوستان میں جو چیزیں نہیں تھیں، صنعت نہیں تھی اور آہنگری نہیں تھی یا بعض دیگر صنعتیں نہیں تھیں، یہ دیگر ممالک سے یہ چیزیں منتقل کرتا تھا۔ اور یہ کام کون کرتے تھے؟ ہندوستان کی پیداوار کو جو دلال ہندوستان کی پیداوار کو ہندوستان سے خرید کے اور جا کر یورپ میں اور دیگر ملکوں میں بیچتے تھے اور سود کماتے تھے، وہ زیادہ تر عرب دلال تھے، عرب تاجر تھے، کہ یہ درمیان میں تھے، ہندوستان اور افریقہ کے درمیان میں یا ہندوستان اور یورپ کے درمیان میں تھے۔ اور دوسرے جو دلال تھے، مکار، وہ ترک تھے، عثمانی اور عثمانیوں سے پہلے ترک دلال، ترک تاجر، جنہوں نے پہلے تجارتی شعور پیدا کیا اور ہندوستان میں آئے، ہندوستان کی اور چین کی پیداوار کو یورپ اور افریقہ تک پہنچانے کا، یہ ٹریڈنگ کا کام جسے آج ہم کہتے ہیں، لیکن یہ دلالی کا کام، آڑت کا کام، یہ عرب اور ترک یہ کام کر رہے تھے۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ عربوں اور ترکوں کے ہاتھوں ہندوستان کے اندر پیداوار ان تک پہنچتی ہے، تو بیچ میں آڑت اور دلالی کی وجہ سے کمیشن بڑھ جاتا ہے، مہنگی پڑتی ہے۔ بس جو چیز ہندوستان میں 1 روپے کی ہے، وہ یورپ میں عرب اور ترک تاجروں کے ہاتھوں 100 روپے کی ان کو خریدنا پڑتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک وقت تک، پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنا اچھا مواد کہاں سے آتا ہے، مثلا یہ پھل، یہ غلات اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں جو ان کی ضروریات ہیں، یہ دوائیں اور یہ جڑی بوٹیاں اور یہ ساری چیزیں جو اس زمانے کی ضرورت تھیں، یہ لدے ہوئے اونٹ کہاں سے آتے ہیں۔ مختلف ایشیائی ممالک سے گزر کر زمینی سفر ہوتا تھا۔ آخرکار انہیں پتہ چلا کہ ہندوستان ایک سرزمین ہے، اصل پیداوار وہاں ہوتی ہے، اور یہ عرب اور ترک وہاں سے یہ سامان ہمیں لا کے دیتے ہیں۔ تو ان کا رجحان ہوا کہ ہم خود کیوں نہ اس سرزمین تک پہنچے اور وہاں سے ہم خود جا کر یہ چیزیں خریدیں۔ لہذا تجارت کی غرض سے پہلے آئے پرتگالی آئے، پھر اس کے بعد ولندیزی آئے، پھر اس کے بعد فرانسیسی آئے، بدل بدل کے، پھر اسپینش آئے، بدل بدل کے آئے اور آ کر تجارتی مقاصد اپنے پورے کیے۔ جو جتنا زرخیز خطہ تھا، سارا بحر ہند میں جو کچھ بھی تھا انہوں نے قبضے میں کر لیا، اور اس سے ہندوستان میں تجارت کو فروغ ملی، درآمد بڑھی، مغلوں کا فائدہ ہوا، باقی سرکردہ لوگوں کا جو بھی کسی حوالے سے تجارت کا حصہ تھا، ان کو یورپیوں کے ساتھ تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ اس فائدے کے پیش نظر یورپیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود ہندوستان کا رخ کریں، لہٰذا باری باری آئے۔ 15ویں صدی میں پہلے ایک طبقہ آیا، پھر اس کے بعد 16ویں صدی میں آئے، اور انگریز 17ویں صدی میں انہوں نے، برطانیہ سب سے آخری پسماندہ ملک کا فقیر ملک تھا،
برطانیہ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ یہ کشتی بنا کر، چونکہ اس وقت پرتگالیوں کے پاس کشتیاں تھیں، اس وقت ولندیزیوں کے پاس، فرانسیسیوں کے پاس، یہ انگریزوں کی نسبت، برطانیہ کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ ملک تھے۔ اس پسماندگی میں، اس افلاس کے اندر بھی، اور ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے پاس بحری بیڑے تھے، کشتیاں تھیں ان کے پاس، برطانیہ کے پاس نہیں تھیں۔ لہٰذا آخر میں برطانیہ جو دوسروں سے خرید کے مال اپنا گزر اوقات کر رہے تھے، انہوں نے رخ کیا، اور جب یہ آئے، چونکہ یہ بہت پلید قوم ہے، تمام یورپیوں سے بھی زیادہ اہل یورپ کو نفرت ہے انگریزوں سے۔ کوئی یورپی انگریزوں کو، برطانیہ کو پسند نہیں کرتا، نہ اسپینش ان کو پسند کرتے ہیں، نہ اسکاٹش ان کو پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی فرانسیسی ان کو پسند کرتے ہیں، نہ اٹالین ان کو پسند کرتے ہیں، نہ جرمن ان کو پسند کرتے ہیں، نہ میکسیکن ان کو پسند، کوئی بھی یورپی برطانیہ سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتے ہیں ان سے، اس لیے کہ یہ بہت ہی پلید، مکار اور شیطان صفت قوم ہے، اور ہر نسل اس کی پہلی نسل سے زیادہ شیطان پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ انہوں نے مکاری کی۔ چھوٹا سا جزیرہ ہے برطانیہ، چند باقی جزیروں کو ملا کر یہ ملک بنا ہے، تمام یورپی ممالک سے چھوٹا ہے، لیکن یہ قوم مکار ہے، اور مکر کی وجہ سے انہوں نے جب باہر نکلے اپنی سرحدوں سے، اور سمندروں کی راستے ان کو پتہ چلے، وہ راستے جو انہوں نے کشف نہیں کیے تھے، دوسرے یورپین نے کشف کیے تھے، ان راستوں پر جا کر جب ان کا قدم پڑھا پلید قوم کا، تو انہوں نے وہاں پر جا کر قدم رکھ کر ان کو بھی نکال باہر کیا، اور مقامی آبادیوں کو بھی اپنا مستعمرہ بنا لیا، اور پھر دنیا میں آدھی دنیا پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ آسٹریلیا جو خود ایک بر اعظم ہے، اس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، کینیڈا پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، اور باقی ممالک افریقہ پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، بر صغیر پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ یہ قبضہ انہوں نے مکر و مکاری اور شیطنت سے حاصل کیا ہے۔ جو دنیا ان سے رہ گئی ہے وہ رقیبوں کی وجہ سے ہے، چونکہ افریقہ کے بعض ممالک پر فرانس نے اور بعض ممالک پر دیگر ممالک نے قبضہ کر لیا تھا انگریزوں سے پہلے، لہٰذا یہ ممالک ان کی دسترس سے باہر تھے، اور اس طرح یہ ہندوستان آئے تجارت کے لیے، اور تجارت کے بہانے جب انہوں نے ہندوستان میں آئے، قوم کا مزاج دیکھا، مسلمانوں ہندوؤں کا مزاج دیکھا، حکمرانوں کا مزاج دیکھا، ان کی کمزوریاں بھانپ لیں، سمجھ لیں، تجارتی مقاصد چھوڑ کر سیاسی مقاصد اپنے بنا لیے انہوں نے، اور پھر سیاسی مقاصد کے لیے کوشش کی۔ 100 سال یہ ہندوستان پر قبضے کے لیے منصوبے بناتے رہے، تعلقات بڑھاتے رہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ 100 سال جو 17ویں صدی میں انگریزوں نے آ کر، ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر جو اقدام کیا، یہ سب سے اہم کام ہے کہ کس طرح انہوں نے نفوذ کیا، کس طرح گھسے اندر، اور کس طرح آخر کار انہوں نے قبضہ کر لیا، ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ 100 سال انہوں نے کسی جگہ قبضہ نہیں کیا، فقط روابط بڑھائے، اعتماد میں لیا، مطالعہ کیا، اور مختلف قبائل، مختلف شخصیات، ہندو، مسلم، مرکزی حکمران، علاقائی حکمران، نواب، اور جتنے بھی بنے ہوئے تھے، ان سب کو، جو عیاش تھے ان کی عیاشی کو سمجھے، جو بزدل تھے ان کی بزدلی کو سمجھا، جن میں تفرقہ تھا ان کا تفرقہ انہوں نے کشف کیا، اور جن کے اندر جو بھی کمزوری تھی، ظاہر ہے اس وقت ہندوستان میں مشکلات زیادہ تھیں، جہالت زیادہ تھی، لا علمی زیادہ تھی، اور کمزوریاں زیادہ تھیں، وہ ساری کمزوریاں 100 سال میں انہوں نے اکٹھی کی، سمجھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ 16ویں 17ویں صدی ختم ہوئی تو 18ویں صدی کا جب آغاز ہوا، 18ویں صدی میں انہوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضے کے لیے اقدام شروع کیا، ایک ایک کر کے وارد ہوتے گئے ہر شہر کے اندر، اور کرتے کرتے انہوں نے ہندوستان کا ایک بڑا علاقہ، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوج بنائی، اپنی آرمی بنائی، یہ تجارتی کمپنی تھی، آرمی بنا کر اب تاجروں کے بہانے یا تجارت کے بہانے یا تجارت کے تحفظ کے لیے
انہوں نے فوج بنائی اور وہ فوج لے کر نیٹو بنا کر ہندوستان میں آئے، اور کمزوریاں پہلے ہی پڑھ چکے تھے، مطالعہ پہلے کر چکے تھے، ریکارڈ پہلے ڈیٹا جمع کر چکے تھے، اس کے مطابق جہاں جہاں کمزور ترین علاقے تھے پہل وہاں کی، اور وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کے یا انہیں ڈرا دھمکا کے یا قتل و غارت کر کے اس علاقے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور جب ایک کافی علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا اور انہوں نے اپنا اقتدار جما لیا، تمام حقوق مقامی لوگوں سے، مقامی اور زیادہ تر علاقوں میں مسلمان نواب اور مسلمان حکمران تھے جنہیں یا اپنے ساتھ ملا لیا یا خرید لیا یا ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے انہیں برطرف کر دیا، معزول کر دیا اور بعضوں کو قتل کر دیا اور کروا دیا، اور اس طرح یہ کمپنی مسلط ہو گئی ہندوستان کے اوپر۔ اور پھر جب 1857 میں جب آخری معرکہ لڑا گیا، جہاں پر ہندوستانیوں کو احساس ہوا کہ ہم پر تو قبضہ ہو گیا ہے، کمپنی نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس سے پہلے کمپنی نے پہلے جو حملے کیے یہ 1757 میں انہوں نے یہ کام شروع کیا، پلاسی کی جنگ معروف، نواب سراج الدولہ کے خلاف، پھر ٹیپو سلطان کے خلاف، اور خیانتکاروں کو ساتھ ملا کے جتنے بھی مورچے سنگر تھے مزاحمت و مقاومت کے وہ سارے گرائے، اور ان کو منافقوں کی مدد سے اور غداروں کی مدد سے انہوں نے ساتھ ملایا۔ وہ کام جو آج خلیج میں ہو رہا ہے غداروں کے ذریعے، آج کا ستمگر فرعون چڑھ دوڑا ہے شیطان، اور غداروں کو ساتھ ملا کر وہ ایران اور مزاحمت و مقاومت کو توڑنے کی کوشش کر رہے، اور آج کے غدار پورے طور پر اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ یہی کام برطانیہ نے ہندوستان میں کیا، اور میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار، ہزاروں غدار تھے، یہ دو بدنام ہو گئے زیادہ، لیکن ہزاروں غدار ہر ریاست میں اور ہر جگہ پر ایسے موجود تھے جنہیں انہوں نے مقامی حکمرانوں کو یا مسلمان حکمرانوں کو شکست دے کر انہوں نے آغاز کر دیا۔ اور پھر 1857 تک تقریباً اکثر ہندوستان پر ان کی مکمل ہو گئی کارروائی اور تسلط پورا ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تجارتی کمپنی کا، کسی فوج اور حکومت کا نہیں، ایک تجارتی کمپنی نے جا کے قبضہ کر لیا، ایک بڑے براعظم پر اور ایک بڑے صغیر پر قبضہ کر لیا جا کر۔ جب ہندوستانیوں میں احساس ہوا، ہندو مسلمانوں دونوں میں، کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر یہ آ کر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، تو یہاں تحریک آزادی شروع ہوئی۔ جتنی اقوام ہندوستان کے اندر تھیں کہ جن میں مسلمان زیادہ پیش تھے، چونکہ حکمرانی مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے یہ سارا اقدام کیا تھا، ابھی بھی مسلمان ہی حکمران تھے، لیکن بے اثر ہو گئے، اور مسلمان حکمران نے ایک ایک کر کے ساری چیزیں انگریزوں کو واگزار کر دیں اور دے دیں، ساری چیزیں، سارے ٹیکس کا اختیار، قانون کا اختیار، پولیس کا اختیار، ہر طرح کا اختیار انگریزوں کو دے دیا، اس کمپنی کو دے دیا، اور خود فارغ ہو گیا مسلمان حکمران، اور مسلمان جتنے بھی حکمران تھے انگریزوں کے حوالے کر کے خود بے اختیار نام نہاد حکمران رہ گئے۔ یہاں پر مسلمانوں میں بعض طبقات میں احساس پیدا ہوا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور ہم فریب میں آ گئے اور ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ہم پر قبضہ ہو گیا ہے، یہ قبضہ ختم کروانا چاہیے۔ لہٰذا 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی، مختلف علاقوں سے آوازیں اٹھیں، کہیں مسلمان، کہیں ہندو، کہیں سکھ، سب نے اپنے اپنے تئیں کوشش کی، جو آزادی خواہ، آزادی پسند اور غلامی سے دور تھے، ان لوگوں نے قیام کیا، کوشش کی، اور یہاں پر انہی غداروں کی مدد سے اور برطانوی حکومت کی طرف سے اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور باقی وسائل بروئے کار لا کر انہوں نے شدت کے ساتھ جنگ آزادی کے مجاہدین کو اور جنگ آزادی کے جنگجوؤں کو قتل عام کیا، اور پورا ہندوستان خون سے بھر دیا انہوں نے، اور جنگ آزادی کامیاب نہیں ہوئی، ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلانے والے شکست کھا گئے،
اور یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کر کے برطانوی حکومت کو، ملکہ برطانیہ کو جا کر اس کے حوالے کر دیا ہندوستان، اور پھر اس کے بعد 100 سال برطانوی حکومت نے، برطانوی ملکہ نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے۔ 100 سال ہندوستان پہ قبضہ کرنے کی تدبیر ہوئی، تعلقات قائم ہوئے، رسوخ و نفوذ کیا گیا۔ جب نفوذ 100 سال میں مکمل ہوا، جو 17ویں صدی سے شروع ہوا، 18ویں صدی میں ہندوستان پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا، اور پھر قبضہ کر کے یہ اقتدار برطانوی حکومت کو منتقل کر دیا، اور 19ویں صدی میں برطانوی ملکہ کا، برطانوی تاج کی حکمرانی ہندوستان کے اوپر قائم ہو گئی، جو پھر آگے 100 سال تک جاری رہی۔ اس 100 سال میں جو برطانیہ رسماً اقتدار میں آیا، یہاں پر انہوں نے جو اقدام کیے، چونکہ پہلے 200 سال انہیں قبضہ کرنے میں، نفوذ کرنے میں اور ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانے میں گزرے، لیکن اب مسلط ہونے کے بعد انہوں نے ہندوستان کی جو سٹرکچر تھا وہ تبدیل کیا، ہندی تہذیب تبدیل کی، ہندی طریقہ تعلیم تبدیل کیا، مسلمانوں سے ان کا دین لے لیا، ہندوؤں سے ان کا دھرم لے لیا، اور ہر طبقہ جو ہندوستان میں تھا اس کو ختم کر دیا۔ یہیں سے انہوں نے نظام تعلیم بنایا، زیادہ تر قانون بنایا۔ آج بھی پاکستان کے جتنے تعزیراتی قانون ہیں، تعلیمی قانون ہیں، عدالتوں کے قانون ہیں، یا پاکستان کے آئین میں بہت ساری چیزیں ہیں جو 19ویں صدی کی ہیں، 1860 اور 1862 اور 1865 کے مصوبہ قوانین ہیں جو برطانیہ نے بنائے تھے، اور آج تک وہ ہمارے افواج کے قوانین پرانے ہیں، اسی دور کے ہیں، اور ہماری پولیس کے وہی قوانین ہیں، ہماری عدالتوں کے وہی قوانین ہیں، ہمارے تعلیم کے وہی قوانین ہیں، ملکی سماجی ہر چیز 1860 کے ارد گرد قانون سازی شروع ہوتی ہے۔ 1857 میں قبضہ کرتی ہے تاج برطانیہ، آ کر کمپنی کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں سے آ کر انہوں نے انفراسٹرکچر بدلنا شروع کیا، ڈھانچہ بدلنا شروع کیا، شناخت ہندوستان کی مٹانا شروع کی، مسلمانوں کی بھی اور ہندوؤں کی بھی، اور اس کو کاملاً انگریزی قالب میں ڈالنے کی کوشش کی۔ نظام تعلیم لارڈ مکالے نے یہیں سے بنایا تھا، اور دوسروں نے قانون لکھا، اور ساری تاریخ موجود ہے جو پاکستانی بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی، نہ پاکستان کے اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، نہ مدرسوں میں، نہ میڈیا میں، نہ مسجدوں میں۔ یہ حقیقت، یہ پس منظر پاکستانیوں کو نہیں بتایا جاتا، جو قرآن یاد دلاتا ہے، اذ نجیناکم من آل فرعون، یاد کرو اس نعمت کو کہ ہم نے آپ کو آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون کر کیا رہے تھے؟ آل فرعون نے تمہاری زندگی عذاب بنا رکھی تھی، ذلت کے ساتھ تم زندگی گزار رہے تھے، قتل ابنا کرتے تھے اور استحیاء نساء کرتے تھے، اور بلائے عظیم تھی تمہارے اندر اس میں، اور اللہ نے آپ کو وہاں سے آزادی دی۔ یہ جو آل فرعون کا عذاب والی زندگی تھی اور دردناک اور ابتلا والی زندگی، یہ 300 سال مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے اس میں گزاری زندگی، اور بالآخر پھر حالات ایسے آئے، عالمی جنگ شروع ہو گئی، جس کو ہمارے نصابوں میں جنگ عظیم کا نام دیا گیا ہے۔ وہ جنگ حقیر تھی، پست اور گھٹیا جنگ تھی، جو یورپ کی جنگ تھی، لیکن اس میں ہندوستان کو ملوث کیا گیا، اور اس میں سب سے زیادہ عالمی جنگ، پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں، جو پہلی عالمی جنگ جو 20ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوئی، اور دوسری عالمی جنگ جو 20ویں صدی کے نصف میں شروع ہوئی، وہ جنگ جو 1913 میں غالباً یا 14 میں شروع ہوئی، اور وہ عالمی جنگ جو 1945 میں شروع ہوئی، دونوں کے نتیجے میں غروب مسلمانوں کا سورج غروب ہوا، مسلمانوں کا وقار نابود ہوا، مسلمانوں کا اتحاد ختم ہوا، مسلمان سرزمینیں تقسیم ہو گئیں، مسلمان سرزمینیں ٹوٹ گئیں، جہاں جہاں مسلمانوں کا اقتدار تھا نابود ہو گیا، از جملہ ہندوستان سے۔ ہندوستان میں
مسلمانوں کا اقتدار تھا جو انگریزوں نے پہلے لے لیا، سب سے پہلے جنگ عالمی جنگ سے بھی پہلے، لیکن باقی سرزمینوں کا اقتدار لیا ہندوستان کی مدد سے، ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کی مدد سے، بلکہ خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد سے باقی اقتدار، عثمانی اقتدار ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد سے ختم کروایا گیا۔ جب عالمی جنگ شروع ہوئی، پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، یہ ہٹلر نے شروع کی تھی یورپ کے خلاف، اور بڑھتی بڑھتی پھیل گئی، اور چونکہ برطانیہ جنگ کے نشانے پر تھا اور برطانیہ نابود ہو چکا تھا، صرف برطانیہ کے پاس مضبوط اور محفوظ جگہ ہندوستان تھا، لہٰذا ہٹلر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے برطانیہ نے ہندوستان کو استعمال کیا، اور یہ لام پر گئے۔ ابھی تک بعض بزرگان ہمیں یاد ہیں، بزرگ ہمارے علاقے کے جو لام لڑ کے آئے تھے، لام اس جنگ کو کہتے ہیں، عالمی جنگ کو، کہ ہم لام میں شریک کرتے، اور بڑے فخریہ کہتے تھے ہم انگریزوں کے لیے کیا کام کرتے تھے، لوٹے بھرتے تھے، چونکہ اہم کام تو ان کو نہیں دیتے تھے، یہ خدماتی کام، سروسز، کمیوں والا کام دیتے تھے، ہم خچریں ان کی سنبھالتے تھے، ہم گھوڑے ان کے سنبھالتے تھے، ہم اس کی بیگم کی خدمت کرتے تھے، ہم ان کے گھروں میں جھاڑو دیتے تھے، یہی جو بعد میں جاگیردار بن گئے، یہ لام لڑنے گئے تھے، اور پوری ہندوستان کی ظرفیت سے مسلمان وغیر مسلمان سے انہوں نے عالمی جنگ میں شرکت کی، مقابلہ کیا ہٹلر کا بھی، لیکن سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا، اور وہ نقصان ہوا جو عثمانی حکومت، جو ایک بڑی مقتدر حکومت تھی، جو پہلی عالمی جنگ میں شکست کھا گئی اور ٹوٹ گئی، دوسری عالمی جنگ میں اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا، اور اس میں سارے غدار شامل تھے، ترک غدار بھی اس میں شامل تھے اور عرب غدار بھی اس میں شامل تھے، کہ یہ ایک الگ داستان ہے، اس کو موضوع کو بیان کریں گے۔ اس طرح ہندوستان میں انگریز مسلط ہوئے اور انہوں نے غلام بنایا، محکوم بنایا، اور اپنے غلامانہ نظام کو یا اپنے استعماری اور فرعونی نظام کو دوام دینے کے لیے اس کو سسٹم میں بدل دیا۔ جو 20ویں صدی گزری، خصوصاً 20ویں صدی کے اوائل میں اور 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں انگریزوں نے اپنی غلامی کے نظام کو سسٹمائز کر دیا، یعنی ہندوستانیوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کے لیے انہوں نے جو اقدام کیا، نظام تعلیم بنایا، عدالتی نظام بنایا، قوانین بنائے، اور نظم و انضباط کا، پولیس کا، فوج کا، ہر چیز کی قانون سازی کی۔ چونکہ اختیار ان کے پاس تھا، ملکہ کے پاس تھا اختیار، لہٰذا انہوں نے مکمل طور پر ہندوستان کو مستعمرہ بنا کر، اور قوانین وہ بنائے جس میں مسلمان ہو تو بھی انگریز کا غلام بنے، اور ہندو ہے تو بھی انگریز کا غلام بنے، یعنی اسکول جائے۔ پہلے جب 1860 یا 1862 سے پہلے ہندوستان کے اندر جو نظام تعلیم تھا، جو مسلمان حکمرانوں کے ذریعے بن کر رائج ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے ہندوستان کی علمی برتری تھی دنیا پر اور یورپ پر، وہ فارسی میڈیم تھا۔ چونکہ فارسی بولنے والے حکمران آئے، فارسی علماء کو ساتھ لے کر آئے، اور انہوں نے آ کر عربی فارسی لٹریچر یہاں پر عام کیا، اور وہی ہندو اور مسلم دونوں کا نصاب فارسی میں تھا۔ دفتری زبان فارسی تھی، تعلیم کی زبان فارسی تھی، اسکول کالج نہیں تھے، مکتب تھے، مدرسے تھے، اور ان کی زبان فارسی تھی، اور عدالتی زبان فارسی تھی، صحافت کی زبان فارسی تھی، علماء کی زبان فارسی تھی، عوام کی زبان فارسی تھی۔ اس فارسی زبان میں ظاہر ہے، فارسی زبان میں سارا مواد، فارسی کی جو پچھلی تاریخ ہے اور عربی کی، اس کے اندر قرآن ہے، اس کے اندر حدیث ہے، اس کے اندر سنت ہے، اس کے اندر تاریخ اسلام ہے، اس کے اندر اہل البیت ہیں، اس کے اندر صحابہ ہیں، اس کے اندر فتوحات ہیں۔ تو ظاہر ہے جب زبان تبدیل کر دیں گے آپ تو پوری ثقافت ہی بدل جائے گی۔ فارسی اور عربی میڈیم میں پڑھ کر کوئی ہندوستانی، نہ ہندو نہ مسلم، انگریز کا غلام نہیں بن سکتا، اور انہیں یہ نسلیں غلام بنانا تھی،
اور ان نسلوں کو غلام بنانے کے لیے انگریزوں نے یہ نظام بنایا، عدالتی نظام بنایا، سیاسی نظام بنایا، انتظامی ڈھانچہ بنایا اور سماجی نظام بنایا. خصوصاً تعلیم کے اوپر بہت محنت کر کے انہوں نے تعلیم بنائی. اور پھر سر سید جیسے لوگ جو انگریزوں کو مفت میں یہ مزدور میسر آئے، ان کے ذریعے سے منوایا اس کو مسلمانوں سے کہ ترقی اسی میں ہے، عظمت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ آپ انگریزی پڑھو، انگریز نوازی کرو، برطانیہ نوازی کرو. ان لوگوں نے اور کئی علماء نے، علماء دین نے یہ کام کیا. اور علامہ اقبال اسی زمانے میں پیدا ہوئے جب غلامی کلچر بن رہا تھا، جب غلامی سیاست میں تبدیل ہو رہی تھی، جب غلامی آئندہ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک بنیاد بن رہی تھی، اور غلامانہ نظام جب تدوین ہو رہا تھا. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ نجات دہندہ بھی پیدا کیا. جس طرح بنی اسرائیل جب آل فرعون کے ستم میں جکڑ گئے، بالکل سر سے پاؤں تک، اور عذاب کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ کو بھیجا نجات بنی اسرائیل کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کی نجات کے لیے، بلکہ بر صغیر کے ہندوؤں کی نجات کے لیے بھی علامہ اقبال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر پیدا کیا. انہی ایام میں جب انگریز نظام سازی میں مصروف تھے تاکہ یہ نسلیں آئندہ صدیوں تک غلام رہیں، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موسیٰ پیدا کیا، اور انہوں نے انگریزی دور میں ہی پرورش پائی، اور پھر برطانیہ گئے، تعلیم مکمل کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایسی بصیرت پیدا کی، ایسا نور پیدا کیا کہ وہ تمام منصوبہ شیطان کا، فرعون کا علامہ نے درک کر لیا، سمجھ لیا کہ یہ کتنی مکار قوم ہے اور کس فریب کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس لیے علامہ نے بھی نجات کے لیے بیٹھ کر کام شروع کر دیا، نجات کا پیغام دیا، نجات کا تفکر کیا، اور دن رات ایک کر کے، مشقت کر کے انگریز کے ہر مکر کو روشن کیا، واضح کیا، اور بیداری کے لیے، مسلمانوں کو نجات اور آزادی کے لیے ہر وہ چیز جو ضروری تھی علامہ اقبال نے وہ پیش کی، وہ بیان کی، نظم میں، نثر میں، خطبوں میں، گفتگو میں، ملاقاتوں میں. باہر کیف سر دھڑ کی بازی لگا دی علامہ اقبال نے کہ یہ جو کچھ منصوبہ بنا رہے ہیں آئندہ نسلوں کی غلامی کا، یہ ناکام ہو جائے. اور علامہ نے اپنی حد تک کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، حق ادا کیا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید اس سے زیادہ آگے حق ادا کیا جتنا بنتا تھا ایک شخصیت کا، یا اس رہنما کا، یا ایک عالم اور فاضل انسان کا، اس سے زیادہ حق علامہ اقبال نے ادا کیا، بیداری مسلمین کے لیے، بیداری ہندوستان کے لیے. پہلے علامہ اقبال کے کلام کو بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال پہلے وطن پرست تھے، پھر ہندوستان پرست تھے، پھر فلاں ہوئے. یہ اقبالیات کے جو اینشینٹ کراتے ہیں یونیورسٹیوں میں اور بنتے ہیں، یہ سب نافہمی ہے، جہالت ہے، اور علامہ سے دوری ہے. علامہ نے مرحلہ وار اپنا کام کیا. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہندو مسلم دونوں کو آزادی کا درس دیا جائے. لیکن جب یہ دیکھا کہ نہ، ہندو ان کی بات دوسرے پیرائے میں لے جاتے ہیں، کسی اور سمت لے جاتے ہیں، لہٰذا فقط مسلمانوں کو خطاب کرنا شروع کیا. اور جب برصغیر کے مسلمانوں نے بھی وہی رویہ ہندوؤں والا اختیار کیا، لا تعلقی و بیزاری اقبال کی فکر سے، تو علامہ نے ہندوستانی زبان ہی چھوڑ دی اور فارسی میں اپنا پیغام جوانان عجم کے نام تدوین کرنا شروع کر دیا. یہ ادوار یونی کہ علامہ میں فرق آ رہا تھا، بلکہ مخاطبین میں فرق آ رہا تھا کہ اصل کوشش علامہ کی یہ تھی کہ غلامی سے، توق غلامی ہندو کے گردن سے بھی نکالا جائے اور مسلمان کی گردن سے بھی نکالا جائے. لیکن غلام جب اتنے پختہ تار ہو گئے غلامی کے اندر کہ اقبال کے دشمن ہو گئے. یہ غلام، انگریز دشمن نہیں ہوا اقبال کا، غلام دشمن ہو گئے، مسلمان دشمن ہو گئے اقبال کے.
اور اتنی شدید دشمنی انہوں نے کی، کردار کشی کی، شخصیت کشی کی، فکر کشی کی، اور اقبال کی اس آزادی کے پیغام کو دبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آج بعض محققین مصنفین نے کوشش کی ہے جتنے اقبال دشمن لوگ تھے ان کو باقاعدہ طور پر جمع کر کے اور ان کے تمام مغلظات خزعبلات کو اکٹھا کر کے کئی جلد کتاب لکھی ہے اقبال دشمنوں کی، جو پاکستان میں ہیں اور جو تقسیم سے پہلے تھے اور جو تقسیم کے بعد اور جو آج تک ہے موجودہ زمانے میں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اس کی تشریح کی ہے، وہ پڑھنے کی کتاب ہے، وہ ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے کہ اقبال دشمن کون لوگ تھے۔ بڑے بڑے نامور ادیب، نام نہاد اور بڑے بڑے شخصیات اقبال دشمنوں کے اندر شامل ہوئے، چونکہ یہ غلام تھے۔ اصل چیز یہ تھی کہ اقبال غلامی ختم کرنا چاہتے تھے اور یہ غلامی میں راسخ تھے اور یہ غلامی میں اس طرح سے رچ بس گئے تھے کہ ناممکن تھا ان کے اندر سے غلامی نکلے۔ پھر وقت آ گیا کہ برطانیہ کو اپنے تمام مستعمرات چھوڑنے پڑ گئے، افریقہ کے مستعمرات، ایشیا کے مستعمرات، مغربی مستعمرات، آسٹریلیا سے بھی نکلنا پڑ گیا، کینیڈا سے بھی نکلنا پڑ گیا، اور باقی تمام ممالک سے بھی ایک ایک کر کے اس کو جانا پڑا۔ ہندوستان سے بھی اس کو جانے کا وقت آ گیا، چونکہ اگر اب ہندوستان میں وہ باقی رہتا ہے تو برطانیہ بھی ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے ہندوستان کو جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ اعداد و شمار ہیں، یہ بعض محققین نے یہ نکالے ہیں کہ برطانیہ نے مجموعی طور پر ان 3 ادوار میں، یعنی جب برطانوی تاج و تخت کی حکمرانی 100 سال ہندوستان پہ قائم ہوئی، انہوں نے کتنا لوٹا، کتنا کمایا، خربوں ڈالر کمائے ہندوستان سے۔ یہ باقاعدہ اعداد و شمار ان کے اپنے تاریخ کے مطابق ہیں، چونکہ اہل حساب و کتاب تھے، لکھتے تھے ساتھ، اور انہی کی لائبریریوں اور انہی کے کھاتوں سے نکال کر یہ لکھا گیا کہ اس 100 سال میں جب برطانوی تاج و تخت کی حکمرانی ہندوستان پر تھی، خربوں ڈالر انہوں نے کمائے۔ اس سے پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی 100 سال حکومت تھی تو کتنا انہوں نے کمایا، اور اس سے پہلے جب یہ 100 سال تجارت کے لیے اور ہندوستان پر قبضے کے لیے میدان ہموار کر رہے تھے، اس دوران انہوں نے کتنا کمایا۔ ہندوستان سے کمائی ہوئی دولت نے برطانیہ بچایا۔ آج تک ان کے پاس جتنی دولت ہے وہ ساری وہی ہے جو ہندوستان سے انہوں نے لوٹی ہے، اور ہندوستان سے لوٹ کے جو اپنا سرمایہ بنایا ہے وہی ہے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے غلامی کے نظام کو سسٹم بنا کر گئے، یہاں سے جانے سے پہلے تسلی کر کے گئے کہ ہمارے غلام ان کے مکتب آل فرعون میں، مکتب انگریز میں، مکتب برطانیہ میں اتنے پختہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ برطانیہ شاید پہلے نکل جاتا ہندوستان سے 1947 سے پہلے، اگر اسے یہ یقین ہو جاتا کہ یہ غلامی میں پختہ ہو گئے ہیں تو شاید 10 سال پہلے چلا جاتا، لیکن اسے یقین ہوا 1947 میں جا کر کہ جو غلام نسل ہم نے بنانی تھی وہ غلامی میں پختہ ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی مثال دی ہے، آل فرعون کے غلام تھے، اور آل فرعون نے اتنا پختہ کر دیا تھا غلامی میں بنی اسرائیل کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کے بعد بھی دیکھا کہ ان کے اندر سے خوی غلامی نہیں نکلتی، آل فرعون کے اثرات نہیں نکلتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی درک کر لیا تھا، اور اس کے لیے بہت کوشش کی۔ حضرت موسیٰ کا زیادہ وقت، چونکہ فرعون کو تو معجزہ سے حضرت موسیٰ نے ڈبو دیا، عصا کی مدد سے ڈبو دیا، بنی اسرائیل کی مدد سے نہیں ڈبویا۔ بنی اسرائیل ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ فرعون ڈبو سکیں، اپنے زمانے کا طاغوت گرا سکیں، لیکن حضرت موسیٰ نے الہی طاقت سے، معجزاتی طاقت سے فرعون ڈبو دیا، اور اب غلام قوم کو فرعون سے، غلامی سے نکال کر لے کر آئے اپنی سرزمین کے اوپر، آبائی سرزمین پر، اور وہاں آ کر دیکھا موسیٰ نے قدم قدم پر کہ یہ غلام کسی لحاظ سے بھی
آزاد سرزمین، آزاد مملکت، آزاد قوم اور آزاد سوچ، آزاد فکر، آزاد ارادے کے قابل نہیں ہے اور تیار بھی نہیں ہے اس کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے جس کی بندگی میں تھے یہ ابھی تک اسی کی بندگی میں اسیر ہیں اور گرفتار ہیں۔ اور یہ کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ان کے دلوں سے اس دور کی محبت نکالی، فرعون کی محبت، فرعونی مظاہر کی محبت، فرعونی سمبلز کی محبت نکالی، اور فرعونی ہر چیز جو نظام فرعونی میں بنی اسرائیل کے اندر رچ بس گئی تھی، حضرت موسیٰ نے کوشش کر کے وہ محبت نکالنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوتی تھی۔ اکثر جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کو ناکامی ہوتی تھی، وہ محبت ان کے دلوں سے نہیں نکلتی تھی۔ ایک منظر تو انہیں بحر احمر عبور کرنے کے بعد، معجزے کے بعد فوراً حضرت موسیٰ کو اسی علاقے میں پیش آیا، یعنی مصر میں، جب مصر میں دریا عبور کیا، سمندر عبور کیا، پھر آل بنی اسرائیل کو نجات دے کے فرعون کو ڈبو دیا، تو جب دوسری طرف ساحل نجات پر آئے تو بنی اسرائیل نے وہیں پر مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ انہوں نے قوم کو دیکھا بت پوجتے ہوئے، تو یہ غلام جو پہلے بتوں کی پرستش کرتے تھے آل فرعون کے زمانے میں، انبیاء کی اولاد تھے لیکن غلامی میں بت پرست بن چکے تھے، حضرت موسیٰ سے رہبر آزادی سے مطالبہ کر رہے ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اس طرح کا خدا بنا کے دے ہمیں، تو جو خدا نہ مرئی، نہ دکھنے والا، غیر محسوس ہمیں بتاتا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح کا مجسم مورتی بنا کے دے تاکہ ہم اسے خدا مانیں۔ خوب یہ محبت تھی بتوں کی ان کے دلوں میں کہ رہبر آزادی سے بھی بت مانگ رہے ہیں خدا کے بجائے۔ پھر اس کے بعد دوسری محبت ان کے دلوں کے اندر جو موسیٰ نے نکالنا چاہی، چونکہ جب یہ آل فرعون کے تحت تھے تو آل فرعون میں مصر کی تہذیب میں گائے مقدس تھی، بیل مقدس تھا۔ گائے بیل جس طرح ہندوستان میں گائے اور بیل بہت مقدس ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، اور اسی بنا پر قتل عام مسلمانوں کا کرتے ہیں کہ وہ گائے کی پوجا نہیں کرتے یا گائے کو مقدس نہیں سمجھتے۔ مصر میں گائے پرستی اور عجل پرستی یہ معمول تھا، ان کا سب سے بڑا خدا یا سب سے بڑا بت بیل کا بت تھا، اور بیل کو تمام باقی بتوں پر حاوی اور اس بیل کو تمام بتوں پر غالب سمجھتے تھے، اور یہی بیل بعد میں عربوں کے اندر بھی منتقل ہوا، مصر سے ہی منتقل ہوا۔ ان کے اندر یہ محبت رچی بسی ہوئی تھی بیل کی یا بچڑے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ محبت ان کے دل سے نکالنی ہے، اور حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سورہ مبارکہ بقرہ آیت 54 اور اس کے بعد کی داستان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، یہ آیا پہلے پڑھ دی۔ آیا سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 67 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دلوں سے آل فرعون کے مقدسات کی محبت نکالنے کے لیے انہیں حکم دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا
اسی تربیتی اور مرحلے میں جہاں پر غلام قوم کو آزاد قوم بنایا جا رہا ہے، غلام قوم کی تربیت، رہبر آزادی ان کی تربیت کر رہے ہیں، اس تربیتی مرحلے میں ایک مرحلہ آیا کہ آپ گائے ذبح کرو۔ ظاہر گوشت کے لیے نہیں کروا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کو گوشت کی حاجت ہوئی یا قوم کو، نہ، اصل یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر یہ محبت رچی بسی ہوئی تھی، اور اس محبت کو نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ گائے ذبح کرو۔ خوب یہ حیران ہوئے، پہلے تو کہا کہ مذاق کرتے ہو، ہم گائے ذبح کریں؟ گائے جیسی مقدس ہستی، گائے جیسی مقدس چیز، گائے جیسا جو نورانی چیز ہے، اس کو ہم ذبح کریں گے؟ مذاق کر رہے ہو موسیٰ؟ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا نہ، سنجیدہ ہوں، میں جدی ہوں، مذاق نہیں ہے، نہ میں کرتا ہوں، جاہل نہیں ہوں، نہ اللہ مذاق کر رہا ہے تم سے، اور یہ گائے تمہیں ذبح کرنی ہے۔ پھر انہوں نے ٹالنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ کو، گائے ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ گائے کیوں ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر محبت گائے کی راسخ ہو چکی تھی، رچ بس گئی تھی ان کے دلوں کے اندر۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ گائے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس کو ذبح نہیں کر سکتے، یہ مقدس چیز ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہم سے کروا لو، گائے ذبح نہ کرواؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب اللہ نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، اور پھر تمہیں کہا کہ جو اللہ کا فرمان ہے مضبوطی سے تھام لو، اور تم نے وہ سنا اور سن کے کہا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم ایسے کریں گے نہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا ہے لیکن عمل نہیں کریں گے، ہم نے سن کے ٹھکرا دیا ہے۔ کیوں ٹھکرا دیا ہے اللہ کا فرمان اور موسیٰ کی رہنمائی؟ اس لیے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کو اشراب کر دیا گیا تھا، پلا دیا گیا تھا عجل، بیل، گائے یا بچھڑے کی محبت انہیں پلا دی گئی تھی، رچ بس گئی تھی، ان کی رگوں میں خون میں چلی گئی تھی، ان کے دل و دماغ میں گائے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ خوب کہاں سے بیٹھی تھی؟ اس غلامی کے دور سے۔ غلامی کے دور میں عجل، بچھڑا اور گائے کی محبت ان کے اندر آ گئی۔ اب یہ محبت جب تک موجود ہے، یہ نجات کے بعد بھی گمراہ لوگ ہیں، ہلاک ہو جائیں گے۔ نجات کے بعد آل فرعون سے نکل کر بھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ آل فرعون نے صرف انہیں غلام ہی نہیں بنایا ہوا تھا، آل فرعون نے ان کے لیے ایک ایسا نظام، ایک ایسی تہذیب، ایک ایسا مذہب ان کے سامنے رکھا ہوا تھا جو ان کے دل و دماغ میں اتر گیا۔ نجات کے بعد بھی ابھی روش آل فرعون پر ہیں اور گائے پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہیں۔ لہذا سامری نے جب اس قوم کو دیکھ لیا کہ یہ موسیٰ کی بات، سامری بنی اسرائیل میں سے تھا، آل فرعون میں سے نہیں تھا، اور انہی نجات یافتگان میں سے تھا جسے موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کے لائے تھے فلسطین تک، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میقات پہ بلایا، تو سامری نے دیکھ لیا۔ سامری دانشور تھا، دانشمند تھا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سامری اس وقت اس دور کا وہ رہنما تھا، جیسے پاکستانی قوم کے بعض رہنما ہیں جو مغرب نوازی کا درس دیتے ہیں۔ جیسے یہ سفر جو سر سید سے شروع ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے، آج پاکستان بھرا ہوا ہے، پاکستان کی یونیورسٹیاں، پاکستان کا میڈیا، ہر کھوپڑی کے اندر عجل گھسا ہوا ہے، بچڑا گھسا ہوا ہے، اور سامری بنا ہوا ہے۔ ہر پاکستانی تعلیم یافتہ سامری بنا ہوا ہے، اور یہ ان کو پھر مغرب نوازی کا، انگریز پرستی کا ہی درس دیتے ہیں۔ یہ طبقہ
آج بھی وہی کام کر رہے جو سامری نے کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ سامری بنی اسرائیل کو سمجھتا تھا کہ موسیٰ 1000 جتن کر لیں ان کے اندر سے گائے کی محبت نہیں نکلے گی، لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام غائب ہوئے 30 دن کے لیے اور 40 دن پھر غائب رہے، اللہ کی دعوت پر گئے، اللہ کے فرمان پر میقات پہ گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ ساری قوم ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر سامری کے بچڑے کے پیچھے ہے اور اس کی پوجا کر رہی ہے، اور سامری کھڑا ہوا ان کا رہنما بنا ہوا ہے۔ خب یہ کیسے ہوا؟ اب تو نجات پا کے فرعون سے نجات پا کے آ گئے، غلام قوم کے دل کے اندر جس چیز کی محبت رچ بس جائے وہ موسیٰ جیسا نبی بھی نہیں نکال سکتا، وہ ہارون جیسا وصی بھی نہیں نکال سکتا۔ موسیٰ فرعون ڈبو سکتا ہے لیکن موسیٰ بنی اسرائیل کے دل سے محبت عجل نہیں نکال سکے، لہذا قدم قدم پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دلوں سے محبت نکالی، کہا ذبح کرو، بقرہ ذبح کرو، اور نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن بے امر مجبوری کر دیا، بظاہر گائے ذبح کر دی لیکن محبت عجل دل سے نہیں نکلی، جو سامری کی دعوت پر دوبارہ زندہ ہو گئی، اور موسیٰ کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر دوبارہ وہ سامری کے پیچھے چلے جائے۔ یہی حال آج ہمارے ملک کے اندر ہے۔ انگریز نے جو بچڑا، جو عجل ان کو پلایا، ایک بچڑا انگریز کا جمہوریت ہے، ایک بچڑا انگریز کا انگریزی نظام تعلیم ہے، ایک بچڑا انگریز کا مغربی ثقافت ہے، ایک بچڑا انگریز کا یہ ساری کروفر ہے، جو کاذب قدریں ہیں جو یہ بچڑا بنا کے، عجل بنا کے، اور انگریز اپنے بات چھوڑ گیا ہے، اشراب کر کے گیا ہے، اشربوا فی قلوبہم العجل۔ آج کی پاکستانی نسل اور جو مختلف جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جج بیٹھے ہوئے ہیں، جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب ان کے دلوں کے اندر عجل کی محبت انگریز نے راسخ کر دی ہے، لہٰذا خدا پرست نہیں ہے، یہ عجل پرست ہیں اور انگریز کے بنائے ہوئے عجل کے پیچھے ہیں۔ پاکستان آزاد ہو گیا ہے لیکن یہ پھر بھی سامری کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، عجل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل آزاد کرا دیے، آزاد ہو کے بھی سامری کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پرچم کے نیچے نہیں ہے، اللہ کے نظام کے تحت نہیں ہے، موسیٰ اور راہبر کے تابع نہیں ہیں، نہ موسیٰ نہ ہارون کے تابع ہیں، بلکہ موسیٰ کے ہوتے ہوئے سامری کو قبول کر لیا انہوں نے راہبری اور پیشوائی کے لیے۔ یہ آثار ہیں غلامی کے، کہ غلامی بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہے کہ 500 سالہ غلامی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ نے فرعون ڈبو دیا لیکن بنی اسرائیل کے دلوں سے غلامی نہیں نکال سکے۔ آخرکار تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، میں اس ظالم قوم کے اندر دوبارہ رہنا پسند نہیں کرتا، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور فرعون اور آل بنی اسرائیل کو، ان غلاموں کو 40 سال در بدر کر دیا، 40 سال تک۔ خب راہبران آزادی جب دلاتے ہیں تو آزادی اس وقت ہوتی ہے جب غلامی دل سے نکلے۔ پاکستانیوں کے دل سے غلامی نہیں نکلی انگریز کی، بلکہ آزادی کا رخ ہندوؤں کی طرف موڑ دیا کہ ہم نے تو ہندوؤں سے آزاد ہونا تھا۔ ہندو آپ کے ماتحت تھے، آپ حکمران تھے، ہندو محکوم تھے، آپ حاکم تھے۔ ہندو حاکم نہیں تھے، مسلمان حاکم تھے۔ مسلمانوں سے انگریزوں نے لیا، پھر انگریزوں نے بچڑا بنا کر آپ کو اشراب کیا، اور وہ بچڑا ذبح کرنا ضروری ہے، یہ بقرہ ذبح کرنا ضروری ہے۔ جو کام نہیں ہوا پاکستان میں، وہ گائے ذبح نہیں ہوئی، بچڑا ذبح نہیں ہوا، بچڑا ساتھ لے کر آئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تک بچڑا ذبح نہیں کرتے ان کے دل پہ خدا پرستی نہیں آئے گی، عجل پرستی رہے گی۔ اب پاکستان آزاد ہو کے 79 سال گزر چکے ہیں لیکن بچڑا ساتھ چل رہا ہے، گائے ساتھ چل رہی ہے، عجل ساتھ چل رہا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، لیکن اس کو ذبح کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اس لیے آزادی کے 79 سال بعد جو صورتحال ہے، اب باقی لوگوں کی بات
سند بنے یا نہ بنے، پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ کی بات تو سند بن سکتی ہے، اور وہ سند یہ ہے کہ ملک کے اندر جو نظام ہے یہ کولیپس کر گیا ہے، یہ ڈھہ چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، یہ فاسد ہو چکا ہے، پھر بھی اس ایجل کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جب خود وزیر داخلہ جو اس وقت طاقتور ترین وزیر داخلہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، حکومت میں بھی ہیں، اور باقی بھی عالمی اداروں سے ان کے تعلقات ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام ختم ہو چکا ہے، ڈھہ چکا ہے، تو یہ ایجل، یہ بچڑا پھر کیوں آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ چونکہ یہ غلاموں کی یادگار ہے، یہ 1860 کے قوانین، یہ ایجل یہ فیل ہو چکا ہے، لیکن یہ ایجل یادگار ہے غلامی کے دور کی، اس کو نہیں بدلنا ہم نے۔ کوئی چیز پاکستان میں، نام ابھی تک آپ دیکھیں، لاہور کے علاقوں کے نام کس کے نام پر ہیں؟ ابھی تک انگریزوں کے نام پر ہیں۔ ایبٹ روڈ، مکلوڈ روڈ، فلاں روڈ، فلاں روڈ۔ خوب یہ کیوں یادگاریں رکھی ہوئی ہیں؟ آقاؤں کے، فرعونوں کے نام پر ابھی تک آپ نے اپنے روڈ اور سڑکیں، چونکہ محبت ہے دل میں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، کوئی اردو نہیں بولتا، پاکستانیوں کو اردو سے نفرت ہے، ننگ و آر محسوس ہوتی ہے ان کو اردو سے۔ کیوں؟ کہ انگریزی بچڑا ہے، یہ بچڑا دل میں ہے، قومی زبان سے بیزار ہیں، قومی زبان سے نفرت ہے، قومی لباس سے نفرت ہے، قوم بننے سے بیزار ہیں۔ پاکستان کو ابھی اردو کے خلاف اتنے یہ غلام، جتنے غلام ہیں، یہ اردو کے خلاف نفرت اردو کی اظہار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ادیب جو کھاتے اردو کا ہیں، تنخواہ اردو کی لیتے ہیں، لیکن اردو کے خلاف بات کریں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ غلام ہیں، یہ وہ سامری پرست ہیں۔ انگریزی نظام کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ وہ انگریزی نظام جو کولیپس ہو گیا ہے، وہ انگریزی نظام جو ناکام ہو گیا ہے، جو انگریز نے تھانہ بنایا تھا ابھی تک تھانہ وہی ہے، جو انگریز نے ٹرین بچائی تھی ابھی تک ٹرین وہی ہے، جو انگریز نے قانون بنایا تھا وہ قانون ابھی تک وہی ہے، اس کو چھیڑتے نہیں ہیں مقدس سمجھ کر۔ اس قدر یہ غلامی ان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ اب آزادی کو 80 سال ہونے والے ہیں، 80واں سال شروع ہونے والا ہے، ہو گیا ہے، آج سے آغاز ہو گیا، 79 سال گزشتہ مکمل ہو چکے ہیں، 80 سال شروع ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے۔ اب بھی ان کے دلوں سے محبت نہیں نکلی، بلکہ پہلے سے زیادہ ہے۔ پاکستانیوں کی آرزو کیا ہے؟ برطانیہ جانا، مریں تو بھی برطانیہ میں، پیدا ہوں تو بھی برطانیہ میں، زندگی گزاریں تو بھی برطانیہ میں۔ خوب تمہیں نفرت کیوں نہیں ہے؟ یہ نفرت ہندو سے اتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہے، برطانیہ سے ہونی چاہیے تھی، انگریز سے یہ نفرت ہونی چاہیے تھی۔ قابل نفرت کون ہے؟ جس نے آپ کی زندگی حرام کی ہوئی تھی، جس نے آپ کو گسالہ پرست بنا دیا، جس نے آپ کو پسماندہ رکھا۔ آج 80 سال بعد بھی ہم محتاج ہیں، کویت اور قطر کے محتاج ہیں۔ یہ پدی کے انڈے کے برابر جو ملک ہیں، ان کے محتاج ہے۔ اتنا بڑا ملک، 25 کروڑ ایٹمی طاقت ان کی محتاج ہو گئی ہے، اور ان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اب یہ غلامی کا نتیجہ ہے۔ تو کہ غلامی گردن سے اتارو، اور جس کے غلام ہو، اس غلام نے ہمیں بیچ دیا ہے اگلے کاروباری، اگلے آقا کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے۔ برطانیہ کے غلام تھے، برطانیہ نے ہمیں بیچ دیا امریکہ کو۔ جتنی برطانیہ کے غلام سلطنت تھی وہ ساری امریکہ نے خرید لی ہے۔ جتنے غلام تھے برطانیہ کے، آج وہ امریکہ کے غلام ہو گئے ہیں، چونکہ امریکہ بھی برطانیہ ہی کی کثافت و غلاظت کی پیداوار ہے، اور وہ اسی کی غلاظت کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ ہمیں پاکستان کے اندر آزادی کا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ جو آزادی ہوئی ہے، یہ زمین الگ ہوئی ہے، جغرافیہ الگ ہوا ہے، سرحد قائم ہوئی ہے، آزادی کا عمل شروع نہیں ہوا۔ آزادی کا عمل شروع ہوگا بقرہ ذبح کرنے سے۔ بقرہ ہم نے ذبح نہیں کیا، ہم نے بکرے ذبح کیے ہیں۔ بقرہ، گائے، گسالہ، وہ انگریز کا بنایا ہوا ڈھانچہ ذبح کرنا ہے، جس کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، جو ہم اپنی اولادوں کو منتقل قرار کر رہے ہیں اور مسلسل اس طرف جا رہے ہیں۔ دعویٰ قرآن کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ رسول اللہ کا ہے، دعویٰ اہل البیت کا ہے، دعویٰ صحابہ کا ہے، لیکن محبت انگریز کی دل کے اندر
بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں وہابی دیوبندی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں بریلوی صوفی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں مسلم غیر مسلم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستانی اپنی ذات میں ہی انگریز نے ایجل پرس بنا دیا ہے، گسالہ پرس بنا دیا ہے۔ اب یہ جو ظاہری دینداری کے دعوے ہیں یہ شعور کے بغیر ہیں، اور یہ غلامی کو مزید پختہ تر کرنے کے لیے ہیں۔ لہٰذا اقبال نے بھی کہا تھا کہ شیطان کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا، یہ نظم سارے پاکستانی پڑھیں کہ اس کا پلان کیا تھا۔ وہ ابلیس کون تھا؟ وہ برطانیہ ہے۔ اس ابلیس نے مسلمانوں کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس نظم کے اندر علامہ اقبال نے اس کو پیش کیا، اس کی ترجمانی کی ہے کہ اس طرح کے نظام کے تابع ہو تم۔ اقبال نے، خدا رحمت کرے انہیں، کہ مملکت کی تصویر اور تصور دینے سے پہلے علامہ اقبال نے فرمایا تھا خودی کو پہچانو، اپنی دینی پہچان پہلے کرو اور قائم کرو، اپنی ایک شناخت بناؤ دنیا میں، اور وہ شناخت تمہاری وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دی ہے۔ ہمیں اس شناخت کی طرف پلٹنا ہے، اور خدا کرے انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک ایسا یوم آزادی آئے کہ جب ہم واقعاً گائے ذبح کر چکے ہوں، اجل سے دور ہو چکے ہوں، سامریوں سے دور ہو چکے ہوں، اور وہی جو اقبال نے فرمایا تھا، جس سلطنت کا تصور دیا تھا، اس سلطنت کا جشن منائیں ہم، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس روز کے لیے پاکستانیوں کو توفیق دے، آگاہی دے، بیداری دے، اتحاد و اتفاق کی توفیق دے، تاکہ ان کے اندر وہ شعور پیدا ہو جو قرآن کریم بنی اسرائیل کی مثال میں اہل پاکستان کو دے رہا ہے۔ اس داستان کو، بنی اسرائیل کی داستان کو پاکستانی خصوصیت کے ساتھ اس جہت سے پڑھیں جو عرض کی ہے، تاکہ ہمیں آزادی کا معنی سمجھ میں آئے اور آزادی کا مطلب سمجھ میں آئے۔ جن شہداء نے آزادی کے سفر میں جانیں دی ہیں، پاکستان کو آزاد کرانے سے پہلے، پاکستان کی آزادی کے دوران، پاکستان کی آزادی کے بعد، آج تک جنہوں نے اس راہ میں جان قربان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرے، اور اس موجودہ نسل کو شہداء کی ان قربانیوں کو قدردانی کی توفیق دے، اور امانت الہی کو، پاکستان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ آج کی نسل پاکستانی کے سامنے آزادی کا نمونہ بھی عملی موجود ہے، اور وہ ایران ہے، ایران کی قیادت ہے، آزادی اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت تہران کو اگر دیکھیں تو آزادی کا، تاریخ کا سمبل بنا ہوا ہے۔ آزاد قومیں ایسے ہوتی ہیں جو کسی فرعون کے، جس فرعون سے ہم بہت ڈرتے ہیں، اس کی فون کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے تمام لو لشکر ہاتھی سمیت چڑھ کر آیا ہے، لیکن آزاد قوم اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی یہ استقامت اور یہ ہمت و ارادہ عطا فرمائے، تاکہ ہر فرعون اور ہر سامری کے چکر سے اور چنگل سے ہم خود بھی آزاد ہوں، اپنی مملکت و سرزمین کو بھی آزاد کر سکیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔